جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ عرشہ شریف کی جو ناگہانی موت ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ، جس کے اب عرشہ شریف کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچ رہی ہے۔ اس کے اوپر کافی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ تفصیلات ابھی بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے جو بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ کینین پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور ابھی تک بہت زیادہ معلومات جو ہیں اس معاملے کے اوپر پاکستان میں نہیں پہنچ سکی، اسی لیے بہت زیادہ سازشی تھیریز چل رہی ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے ایسی باتیں جن کی کہ ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کسی اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں دیں گے جس سے کہ جو مقتول ہے اس کے اوپر کوئی بات آئے یا اس کے حوالے سے کوئی غلط ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے تک پہنچیں۔ نہ ہی ہم اس کو کوئی بہت زیادہ اس طرح کا پیش کر رہے ہیں کہ جو ایک سنسنی اس میں پیدا کرنے کی کوئی ایسی کوشش ہم نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے، اور نہ ہم نے کبھی کی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عرشہ شریف صاحب کی جو اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ سوالات اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عرشہ شریف صاحب کا جانا ایک بہت اہم سوال تھا جو کہ کل سے پاکستان کے میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے کہ عرشہ شریف جو ہے وہ یہاں سے کیسے گئے، کیوں گئے، ایسی کیا وجوہات تھی جن کی بنا پہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا، وہ کون سے تھریٹس تھے جن کی بنا پر ان کو پاکستان سے جانا پڑا۔ تو ظاہر ہے کہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ تو ان کے خلاف ایک نمبر دیا جا رہا ہے، شاید درجن بھر ایف آئی آرز کا کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو تھیں وہ تھیں، ان کو بیل بھی ملی تھی، بلکہ عطر من اللہ صاحب نے خود اس معاملے کو جو ہے وہ جب ان کے پاس گئے وہ سنا اور فوری طور پر ان کو ریلیف بھی دیا تھا عرشہ شریف صاحب کو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہاں سے کیوں گئے، تو آج عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے اس معاملے کے اوپر، اور انہوں نے کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کے پاس کون کون سی معلومات اس معاملے کے اوپر ہو سکتی ہیں، اور کیا ان کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن کا بھی اعلان کیا ہے، ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ایک کمیشن جو ہے اس کی تشکیل دینے کا بھی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کی جو جزیات ہیں اس کے اوپر پہنچ کے اس کی تحقیقات تک پہنچ کے قرار واقعی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا ہے۔ پاکستان کے اندر کبھی صحافیوں کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کبھی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی ہے یا کوئی نتائج سامنے نہیں آئے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کینیا میں قتل ہوا ہے، اور اس کے اوپر امید کی جا سکتی ہے کہ کینین پولیس جو ہے وہ صحیح اور کریکٹ انفارمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گی، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ عوام کو، پاکستان کی حکومت یا ریاست جو بھی ہے وہ اس کے اوپر بتائے گی۔ دوسری طرف بہت اہم سٹیٹمنٹ جو کہ آج جی ایچ کیو سے خط لکھا گیا حکومت پاکستان کو کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں، جس سے پہلے وزیر اعظم جو تھے یہ اناؤنس کر چکے تھے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ راولپنڈی سے جن کے اوپر ہمیشہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ہر شک جو ہے ان کے اوپر ان کی طرف کیا جاتا ہے، ان کی طرف سے اس بات کا آنا حوصلہ افزا ہے کہ ہم ڈیٹیلز یا اپنی جو تحقیقات ہے اس کے لیے اوپن ہیں، اور بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور جو ڈی جی ایس پی آر نے اس کے اوپر بات کی ہے وہ دونوں بہت اہم ہیں۔ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے انفارمیشن آئی، میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے انفارمیشن آئی کہ اسے مارنے لگے ہیں، یعنی عرشہ شریف کو، اس کے گھر میں گھس کے ڈرایا اس کو کی فیملی کے سامنے ہمارے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلی دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مارنے کا، وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تم ملک چھوڑ کے جاؤ۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ملک چھوڑنے کی جو بات کی اور انفارمیشن شیئر کی عمران خان صاحب نے عرشہ شریف کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نہیں مانتا تھا، پھر جب میں نے اس کو کہا تو وہ مان گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، اس وقت تازے وزارت عظمیٰ سے ہٹے تھے، ان کے پاس سورسز ہوں گے، ان کے پاس بہت کریڈیبل انفارمیشن
ہوگی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شیرین مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس کی ہیڈ بنی رکھی گئی تھی ارشد کو، اسی لیے اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا تھا. یہ دونوں سٹیٹمنٹس بہت اہم ہیں. شیرین مزاری صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی اور ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے، اور دوسری جو عمران خان صاحب ہیں ان کو بھی یہ بات جو ہے بتانی چاہیے، کیونکہ ایک صحافی کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل ہے، اور وہ ان کے بہت قریب صحافی تھے، تو ان کو یہ ضرور ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے کہ ان کو یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، انہوں نے اس کو کیوں مجبور کیا کہ وہ پاکستان سے چلا جائے. ارشد ایک بہت بہادر صحافی تھا. وہ اس طرح کے جو ایف آئی آرز وغیرہ ہیں ان سے میرا نہیں خیال کہ وہ ڈرنے والا تھا، اور یہ کون سی کوئی نئی بات ہے. خود ہمارے اوپر پچھلے سال غداری کا مقدمہ چلا تھا، ہم تو اسی ملک میں رہے تھے، تو میرا خیال ہے ارشد بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ جانا چاہتا تھا. بہرحال انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں نے اس کو کہا اور اس کو پھر جانا پڑا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد جب یہاں سے گئے تو وہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ پشاور ایئرپورٹ سے جو ہے وہ اچانک گئے تھے، اور ان کی جو تصویر چل رہی ہے وہ بھی پشاور ایئرپورٹ کی تصویر ہے، جو کہ آخری جب ایف آئی اے جو ہے وہ لیتی ہے تو وہ وہاں کی وہ تصویر ہے جو کہ شیئر کی جا رہی ہے. وہ لاسٹ پکچر تھی، اور بڑے دکھ کی بات ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی پرسنلی اس پکچر کو دیکھ کے بھی کہ وہ کس طرح وہ پاکستان سے گئے اور پھر وہ پاکستان کیسے واپس آ رہے ہیں. بہت المیہ ہے یہ. تو وہ پشاور ایئرپورٹ سے کیوں گئے؟ اسلام آباد میں رہتے تھے، کس نے ان کو وہاں سے بھیجا؟ پھر ان کے پاس ویلڈ ویزاز، اب جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، اور میں ضرور حامد میر صاحب کو کوٹ کروں گی کہ انہوں نے ان کی فیملی کو کوٹ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس برطانیہ کا ویزا بھی نہیں تھا، وہ یہاں سے دبئی گئے، دبئی سے وہ کینیا گئے بقول ان کے. تو اب یہ ایک اہم بات ہے کہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ویزا نہیں تھا، لیکن دبئی کا ویزا چونکہ فوراً مل جاتا ہے ان کو، وہ مل گیا اور وہ چلے گئے. تو اب یہ پشاور سے گئے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو پتہ ہوگا یہ اس معاملے کے اوپر، ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جواب دہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس پہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے رد عمل دیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہیں صرف ان سرکمسٹانسز پہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پر کیا ہوا، یعنی کینیا میں جو مرڈر ہوا ہے اس کے اوپر 2-3 باتیں بہت اہم کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے. ایک انہوں نے کہا کہ وہ سرکمسٹانسز پہ بات صرف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے جو کہ کینیا میں ہوا ہے، بلکہ ان سرکمسٹانسز پہ بات ہونی چاہیے جن میں ارشد شریف کو پاکستان سے جانا پڑا. اب یہ سوال خود جو ہے وہ افواج پاکستان کے ترجمان نے پوچھ لیا ہے کہ کیا حالات تھے، کیوں جانا پڑا ارشد شریف صاحب کو. یہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور وہاں تو ہونی چاہیے، اور کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے سے، یہ بھی انہوں نے یہ پوچھا ہے. اور عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ جوڑ کے آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اطلاعات جو تھیں وہ مل گئی تھیں اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جائیں. وہ نہیں جانا چاہتا تھا، تو کس نے مجبور کیا ان کو جانے سے، وہ کیسے گئے اور اس دوران وہ کہاں پہ رہے. اور انہوں نے کہا ایک اور جملہ بہت اہم، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، کس کو فائدہ، کون اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، یعنی اس کا جو پولیٹیکل یوز ہے وہ کون کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ 4 سوال جو تھے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے، یہ بہت ہی اہم کوسچنز بھی ہیں. اور اگر آپ ان کو عمران خان صاحب کے آج کے اسٹیٹمنٹ سے ملا کے دیکھیں، جس میں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو مجبور کیا، میرے پاس انفارمیشن تھی، میں نے اس کو کہا کہ وہ چلا جائے، اور وہ اچانک جو ہے وہ چلے بھی وہ گئے ارشد شریف صاحب. اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بینیفیشر کون ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب بھی جو ہے وہ گیون سرکمسٹانسز میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر میں ڈرٹی ہیری کا ذکر کیا ہے، نامعلوم افراد کا ذکر کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر پاکستان میں یہ قتل ہوتا ارشد شریف صاحب کا تو ظاہر ہے کہ ہم سب جو ہے وہ بہت سادہ ایک کنکلیوژن پہ فوراً پہنچ جاتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے. ہمیں سارے سائٹس کو دیکھ کے کنکلیوژن پہ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم کہتے کہ ہاں یہ پاکستان کی ایجنسیوں کی طرف سوال ہے، یہ پاکستان کے فلاں اداروں کی طرف سوال ہے. لیکن چونکہ کینیا میں مرڈر ہوا ہے اور وہ شخص جس کا نام خرم احمد ہے اور جو کہ ساتھ تھا ارشد شریف کے، اور وہ ان کا جو کزن ہے وقار احمد، وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیوں سامنے نہیں آ رہے، ان کی ڈیٹیلز سامنے آنی چاہیے. وہ کس سے رابطے میں تھے، انہوں نے سب سے پہلے کس کو بتایا، ان کا
کیا تعلق کس سے جڑتا ہے، یہ بہت اہم ہے جاننا، اور یہ جب تک یہ انفارمیشن سامنے نہیں آئے گی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اور وہاں سے جو اطلاعات اس معاملے پہ آ رہی ہیں اس پہ بہت زیادہ سوالات ہیں کہ انہوں نے کس کو بتایا، کس کے کہنے پہ، وہاں پہ ارشد کیوں گئے، ان کو وہاں پہ کس کے پاس، ان کے پاس کیوں تھے، یہ ان کا کس سے تعلق تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ بڑے اہم سوال ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری ہے اسلام آباد میں جس کا جو ایک ایسا شخص آیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا پوچھا آپ نے فلم دیکھی ہوئی ہے نا، ڈرٹی ہیری کون ہے؟ ڈرٹی ہیری کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 1971 کی ایک تھرلر فلم ہے، اور اس فلم کے اندر ایک سخت گیر قسم کا انسپیکٹر ہے جو کہ ایک ناتجربہ کار جو افسر ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر ایک ایسے سنائپر کا پتہ لگاتا ہے جو کہ بے قصور لوگوں کو مارتا ہے. تو اب وہ اسلام آباد کا ڈرٹی ہیری کس کو کہہ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی سنجیدہ سوال ہے. لیکن اب جب کہ سوال تو سنجیدہ ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات، یہ دیکھنے طلب ہے. اور آج یہ بھی آپ کو یاد ہو کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم پہ غلط الزامات لگا رہے ہیں ان پہ حکومت کارروائی کرے. تو جو غلط الزامات ہیں، جو ڈیفیمیشن کی بات ہو رہی ہے، جو اپنا نام انگلیاں اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی ایسے لگتا ہے کہ راولپنڈی یا جی ایچ کیو کسی نتیجے پہ پہنچ گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو غلط پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم بات اور اہم معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. سو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ اس کے اوپر کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ ان سے اس معاملے کے اوپر پوچھا جائے گا. اور اگر اس معاملے کے اوپر جو الزام تراشی ہو رہی ہے، کارروائی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ایک اور طرح کی چیز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. خاص کر کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، الزام تراشی کی جا رہی ہے. اس کو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے جب تک کہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی سامنے نہیں آ جاتی. اور یہ یاد رہے کہ یہ انویسٹیگیشن پاکستان کے ادارے نہیں کر رہے، اس وقت کینیا میں ہو رہی ہے. کینیا کے ادارے جو ہیں وہ اس کو تحقیقات کو کر رہے ہیں، لیکن توقع کی جانی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے کہ تحقیقات اور نتیجہ خیز تحقیقات جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے تاکہ ارشد شریف کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا مل سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.